خریداری کرنے سے ان کا حق غلامی کا ادا نہیں ہوگا. پہلے ہم اور آپ حرام اور حلال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسا تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ تحفہ ان کی شان کے لائق ہو, ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق ہو. اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے نبی کو امام الانبیاء بنا دیا, اسی طرح حضور کے فیض نبوت نے غوث اعظم کو امام الاولیاء بنا دیا. اور خود غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کسی ایک نبی کو بھی یا سارے انبیاء کو ملا کر بھی غوث اعظم جیسا ولی کسی کو نہیں ملا. سمجھ گیا؟ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے عظمت و تعلیمات غوث اعظم. خطاب کا عنوان اور موضوع سننے کے بعد یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے خطاب کے دو حصے ہیں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک حصے کا تعلق سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, ان کی بزرگی اور ان کی رفعت و بلندی کے ساتھ ہے, اور دوسرے حصے کا تعلق غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات, ان کے ارشادات اور ان کے فرضیات کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے, زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. مرحبت کے چند اشعار عرض کیا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور تجھ سے در سے سگ کو ہے مجھ سے نسبت, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میرے بھی گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا, وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. حضرات محترم, سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ الوہیت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی الوہیت کسی نے نہیں دیکھی ہوتی کہ اللہ کی ذات کیسی ہے, اس کی شان کا مظاہرہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو نبوت جو ہوتی ہے وہ الوہیت کی دلیل ہوتی ہے. تو جس طرح نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اگلی بات, ہر نبی اللہ رب العزت کی شان ہوتا ہے. اللہ کی شان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, ہر کسی کی رسائی اللہ کی شان تک ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی. تو نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے. اللہ نبی دنیا میں بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اس آئی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر بھیجنے والے کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکے. اور اللہ کا طریقہ بھی دیکھیے, بھیجتا ہے نبی کو, شان اپنی بیان کرتا ہے, بلاتا ہے نبی کو, شان اپنی بیان کرتا ہے. فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اے اس جانے والے کی عظمت کو دیکھنے والوں, پہلے یہ دیکھو کہ اس کو بلایا کس نے ہے. تو اللہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو نبوت جو ہوتی ہے وہ الوہیت کی شان ہوتی ہے. تو جس طرح نبوت الوہیت کی شان ہوتی ہے اسی طرح ولایت نبوت کی شان ہوتی ہے.
نبی کی عظمت کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہوتا. نبی ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے ظاہر وجود کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک پردہ اللہ حائل کر دیتا ہے، جو ابو بکر و عمر کی طرح نظر لاتا ہے اسے نظر آتے ہیں، اور جس کی نظر اس طرح نہیں ہوتی اس کو نظر نہیں آتے. تو نبوت الوہیت کی شان کا مظہر ہوتا ہے. تو جس طرح نبوت الوہیت کی شان کا مظہر ہے، اسی طرح ولایت نبوت کی شان کا مظہر ہے. اگر نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ان کے ولی کو سمجھیے، تب نبی کی عظمت کا اندازہ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں کئی انبیاء اکرام بھیجے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی کو اللہ نے بڑے بڑی ولی بھی عطا فرمائے. ہر نبی کے پاس بڑے بڑے ولی ہیں جن کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی بزرگی ہے. کسی نبی کے پاس آصف بن برقیہ جیسے بھی ولی ہیں کہ جن کی عظمتوں کے خود بخود قرآن پڑھتا ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، ولی کی شان یہ ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت کئی سینکڑوں کلومیٹر سے اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایسی شانوں والے بھی ولی اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو دیے ہیں، مگر کسی ایک نبی کو بھی یا سارے انبیاء کو ملا کر بھی غوث اعظم جیسا ولی کسی کو نہیں ملا. سمجھ گیا؟ سارے نبیوں کو ملا کر بھی، سارے نبیوں کے ولیوں کو ملا کر بھی غوث اعظم جیسا ولی صرف مصطفیٰ کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے توجہ سے سننا، سارے نبی اللہ کی شان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر نبی کو دیکھنے سے اللہ کی شان نظر آتی ہے، مگر مصطفیٰ کریم کو دیکھنے سے اللہ کی سب سے بڑی شان نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح حضور کے ہر ولی کی بڑی شان ہے، ہر نبی کے ولی کی بڑی شان ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے بڑی شان کا نام اگر کچھ ہے تو وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو جیسا حضور کے جیسا کوئی نبی نہیں، اسی طرح حضور کی امت میں اور تمام نبیوں کی امت میں غوث اعظم جیسا کوئی اور ولی دوسرا نہیں. اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے نبی کو امام الانبیاء بنا دیا، اسی طرح حضور کے فیض نبوت نے غوث اعظم کو امام الاولیاء بنا دیا. اور خود غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور اس کی شان کا مظہر ہوتا ہے ولی. کسی کے اندر جلال کا مظہر ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال نظر آتا ہے. کسی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے. تو ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اس کی شان کا مظہر ہوتا ہے. لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے سلطان الانبیاء کے نقش قدم پر رکھا اور ان کی شان کا مظہر مجھے بنایا. اور اس کی دلیل یہ ہے، اور کس طرح ہوا دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، لیکن اپنے حبیب کو اللہ رب العزت نے کثرت معجزات عطا فرمائے. جتنے معجزات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دیے کسی اور نبی کو نہیں دیے. یا یوں کہہ لیجئے سارے معجزات جو متفرق طور پر نبیوں میں تھے وہ سارے معجزات حضور کی ذات میں اللہ نے جمع کر دیے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ یز بیدا داری آنچ خوبا ہما دارم یا رسول اللہ تو تنہا داری. جو سارے نبیوں میں کمالات الگ الگ متفرق طور پر تھے وہ سارے کمال آپ کی اکیلی ذات میں جمع ہو گئے. یا یوں کہہ لیجئے جو سارے کمالات آپ کے وجود اکھر میں تھے اللہ رب العزت نے اس کی خیرات سارے نبیوں میں تقسیم کر دی. تو اللہ رب العزت نے رسول مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت معجزات عطا فرمائے اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. تو جس طرح حضور کو اللہ نے معجزات کی کثرت عطا فرمائی، اسی طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کرامات کی کثرت عطا فرمائی. جس طرح حضور کی ذات میں کثرت معجزات نظر آتے ہیں اسی طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کثرت کمالات نظر آتے ہیں. تو الکوثر نبوت کے میدان میں حضور کا مرتبہ ہے
اور ولایت کے میدان میں الکوثر یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے. پھر دوسرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایک تو کثرت معجزات عطا فرمائے, بڑے معجزات عطا فرمائے. دوسری فضیلت حضور کی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کثرت امت عطا فرمائی. جتنی امت حضور کی ہے کسی اور نبی کی اتنی امت ہرگز نہیں ہے. خود حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, جب جنتیوں کو جنت, دوزخیوں کو دوزخ مل جائے گی اور سارے جنتی جنت میں آ کر کھڑے ہوں گے تو 120 صفیں جنتیوں کی بنیں گی. کتنی صفیں؟ 120 صفیں. وہ جنت کی جو شان ہے اس شان کے لائق 120 صفیں بنیں گی. حضور فرماتے ہیں اس میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. 120 میں سے 80 صفیں حضور فرماتے ہیں صرف میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسرے سارے نبیوں کے امتیوں کی ہوں گی. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں ان کی ساری امت کو جمع کیا جائے گا تو وہ 40 صفوں میں ہوں گی اور حضور کی اکیلی امت 80 صفوں میں ہوگی. یہ کثرت امت کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اور یہی کثرت مریدین کی عظمت اللہ رب العزت نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ جتنے مریدین غوث اعظم کے ہیں نہ پہلے کبھی کسی ولی کے اتنے مرید ہوئے تھے نہ ان کے بعد کبھی آج تک کبھی اور قیامت تک کبھی کسی کے ہوں گے. اتنی کثرت مریدین اللہ رب العزت نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور ایک بڑی فضیلت کی بات کہ جو حضور کے زمانے میں حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے وہ بھی حضور کے امتی جو ہاتھ پہ ایمان لائے اور جو حضور کا زمانہ نہ پا سکے بعد میں ایمان لائے وہ بھی امت اجابت میں شامل. جو حضور کے زمانے میں تھے وہ بھی حضور کے امتی اور جو حضور کے زمانے میں نہ رہ سکے بعد میں پیدا ہوئے لیکن حضور پر ایمان لے آئے وہ بھی حضور کی امت میں شامل. بالکل اسی طرح غوث اعظم کے زمانے میں جو حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے وہ بھی غوث اعظم کے مرید اور جو وہ زمانہ نہ پا سکے بعد میں ان سے عقیدت قائم ہو گئی اور بعد میں کسی نے کہہ دیا کہ غوث اعظم ہے آپ کا مرید وہ بھی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل. یہ فضیلت اللہ رب العزت نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور کیسے عطا فرمائی؟ یہ خود اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. توجہ سے سننا. اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے مجھ پر ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور بھی ضرور زمین پر انہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا جس طرح میں پہلے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا کرتا تھا. یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر کوئی بندہ صبح قیامت تک ایمان لائے اور اچھے عمل کرتا رہے تو اللہ فرماتا ہے میں ضرور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا جس طرح میں پہلے والے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا کرتا تھا. یعنی جب کوئی بندہ اچھے عمل کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کا خاص فضل اس پر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا وہ بندہ اس کی قدرت کا مظہر بن جایا کرتا ہے. یعنی وجود باڈی اس کی ہوتی ہے مگر اس وجود سے ظاہر ہونے والے کمالات یہ اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں. یعنی ہاتھ بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں پکڑنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے. پیر بندے کا ہوتا ہے لیکن چلنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے. زبان بندے کی ہوتی ہے لیکن اس میں بولنے کی قوت اللہ رب العزت کی ہوا کرتی ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے دیکھنے کی صلاحیت اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. کان بندے کا ہوتا ہے لیکن سننے کی طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی بندے کا وجود بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں سے ظاہر ہونے والے کمالات یہ اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ اپنے وجود کو اپنی باڈی کو اپنے نفس کی خواہش پہ نہیں چلاتا بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق چلاتا ہے. اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوئی بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے میرا بننا چاہتا ہے تو میں اسے خود اپنا بنا لیتا ہوں. اور صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا بن جاتا ہے من لہ الفولا فلہ الکل. جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر ساری کائنات اس بندے کی ہو جایا کرتی ہے. اب ذرا حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ان کا فرمان سنیے ان کی تعلیمات دیکھیے. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے
خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اے آدم کے بیٹے، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ سورج کا نکلنا، چاند کی چاندنی، سورج کی تپش، یہ کھیتوں کی فصل، یہ زمین کی کا بچھونا، یہ پانی کی پیاس، یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں فما تجتدل بما هو لك وامن انت له، لیکن اے بندے، تجھے جو چیزیں تیرے لیے پیدا کی گئی تھی تو اس میں ایسا گم ہو گیا، اس چیز ہی کو بھول گیا جس کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا۔ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی تھی، ہم اس میں ایسے اندھے ہو گئے۔ کاروبار ہمارے لیے تھا، بزنس ہمارے لیے تھا، بیوی بچے ہمارے سکون کے لیے تھی، یہ منصب عہدے یہ ہمارے لیے تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو چیز تیرے لیے بنائی گئی تھی وہ جھٹ مار کے تجھے ملتی ہی ملتی، لیکن تو اس میں ایسا کھو گیا کہ جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا تو اسی کو بھول گیا۔ اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جو چیز ہماری تھی اسے ہم ایسا حاصل کرنے میں پڑ گئے کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اسے ہم نے فراموش کر دیا۔ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ آئینہ دیکھتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کوئی بندہ، تو خود آئینہ اس بندے سے ایک بات کرتا ہے۔ ہم اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے نہیں کھڑے ہوتے، جب کہیں جانا ہوتا ہے، کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم اور آپ بہترین لباس پہنتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، بال بنانے کے بعد آ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے، پر افسوس ہمارے پاس وہ کام نہیں ہے۔ لیکن آج کے بعد جب بھی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھیے، تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوئیے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ ہم سے ایک بات پوچھ رہا ہے۔ پتا ہے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کم تزین للناس هل تزینت لی، اے بندے ساری زندگی تو لوگوں کے لیے صبرتا رہتا ہے، لوگوں کے لیے سجتا رہتا ہے، لوگوں کی محفلوں میں جانے کے لیے بنتا ہے، صبرتا ہے، کبھی تو میرے لیے بھی صبر جایا کر۔ یہ اللہ بندے سے فرماتا ہے اے لوگوں کے لیے صبرنے والے، یہ خوبصورتی تجھے میں نے دی تھی، یہ صحت و تندرستی تجھے میں نے دی تھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا حسن تجھے میں نے دیا تھا، 18,000 مخلوقات میں سے تجھے سب سے حسین بنایا تھا، میں نے بنایا تھا۔ تیرے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا مبارک تاج میں نے رکھا تھا۔ یہ صحت و تندرستی، یہ طاقت اور قوت، یہ حسن و جمال میں نے تجھے دیا تھا، لیکن ساری زندگی تو لوگوں کے لیے صبرتا ہے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے سجتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے میں تجھے بنانے والا ہوں، کبھی تو میرے لیے بھی صبر جایا کر، کبھی تو میرے لیے بھی سج جایا کر۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ ایک دن بازار گئے اور انہیں بڑی قیمتی دکان میں جانے کا موقع ملا، وہاں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا بڑا قیمتی کپڑا لٹکا ہوا تھا جسے بادشاہ وقت پہنا کرتے تھے، ان کے لیے بھی لینا مشکل ہوتا تھا، اتنا قیمتی کپڑا تھا۔ تو وہ گئے، انہوں نے وہ کپڑا خریدا۔ جب وہ کپڑا خریدنے لگے تو سارے لوگوں کی نظریں ان پر کہ اتنے بڑے شیخ ہو کر، اتنے بڑے پیر ہو کر اتنا قیمتی لباس خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد جب کپڑا خرید لیا انہوں نے، غوث اعظم نے، تو اپنے درزی کے پاس آئے، ٹیلر کے پاس آئے اور آ کر اسے اپنا ناپ دیا، کپڑا تیار کرنے کے لیے دے دیا۔ جب آپ کپڑے کا ناپ دے کر چلے گئے، لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ اتنے بڑے ولی ہو کر، اتنے بڑے شیخ ہو کر ان کو تو پھٹے پرانے کپڑے پہننا چاہیے، انہیں دنیا سے کیا مطلب؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت میں تنقید کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کی تنقید، کبھی اس کی تنقید، کبھی اس امام کی تنقید، کبھی اس مؤذن کی تنقید، کبھی اس ولی کی تنقید، کبھی اس پیر کی تنقید۔ ان کی قسمت میں ہی تنقید 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 نقطہ چینی لکھا ہوتا ہے۔ ان کی فطرت کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی فطرت کو ہری مکھی کی طرح بنا دیتا ہے، یعنی جب بھی ان کی نظر جاتی ہے تو گندگی کی طرف جاتی ہے۔ وہ شہد کی مکھی کی طرح نہیں ہوتے کہ جب بھی جائیں تو پھول کی طرف، خوشبو کی طرف اور مٹھاس کی طرف جائیں، ان کی طبیعت نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی اڑتے ہیں ہمیشہ ان کی نظر گندگی کی طرف ہوتی ہے،
ہر وقت تنقید کرنا ان کا کام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جو قوم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی, جو قوم اپنے علماء کو عزت نہیں دیتی, اللہ رب العزت قوموں کے دلوں سے ان کی عظمت کو نکال دیتا ہے. جب سے ہم نے, آپ دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں, جب سے ہم نے اپنے علماء کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے, پوری دنیا نے ہمیں عزت کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں کہاں ہماری عزت ہے اور کہاں ہمیں عزت مل رہی ہے. تو وہ لوگ بھی غوث اعظم پر تنقید کرنے لگے کہ اتنا قیمتی لباس پہننے کی حضرت کو کیا ضرورت, اور اتنا قیمتی کپڑا سلا کر پہننے کی حضرت کو کیا ضرورت, وہ تو اللہ والے ہیں, فقیر ہیں, پیر ہیں, ان کو کیا ضرورت. خیر ایک وقت گزر گیا, کبھی کسی نے غوث اعظم کو کپڑا پہنا ہوا نہیں دیکھا, آپ نے کبھی نہیں پہنا. ایک دن بڑی ہمت کر کے ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے کئی مہینے پہلے ایک بڑا قیمتی لباس سلایا تھا, بڑا قیمتی, جو بادشاہ کے وقت پہنا کرتے ہیں, اتنا قیمتی لباس آپ نے تیار کیا تھا, لیکن ہم نے کبھی آپ کو پہنے ہوئے وہ کپڑا نہیں دیکھا. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا میں پہنتا ہوں وہ کپڑا. کہا کہ جی حضور کبھی ہم نے نہیں دیکھا آپ کو پہنا ہوا, آپ کو کبھی کسی نے بھی پہنا ہوا نہیں دیکھا. یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا لوگوں تم میں اور مجھ میں فرق یہی ہے, تم جب کپڑا سلاتے ہو تو دنیا داروں کو, لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑا پہنتے ہو, اور عبد القادر جب قیمتی لباس پہنتا ہے تو اپنے بنانے والے کو دکھانے کے لیے پہنتا ہے. تم محفلوں میں جانے کے لیے کپڑا پہنتے ہو, اور جب میں رات میں تہجد کے وقت مصلی پہ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں تب وہ لباس کو پہنتا ہوں, میں تو ہر روز اس لباس کو پہنتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگوں کے لیے سورنے والوں, اے لوگوں کے لیے سجنے والوں, کبھی اپنے بنانے والے کے لیے تو سج جایا کرو, کبھی اپنے بنانے والے کے لیے تو سور جایا کرو. تو جب بندے کی نظر اس بات پر جاتی ہے, اس کی دنیا آخرت ہر چیز سور جاتی ہے, ہر چیز اس کی سدھر جاتی ہے. غوث اعظم کا دوسرا ارشاد, غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے لا الہ الا انا, اے میرے بندو میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں تمہارا معبود ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر آگے فرماتا ہے میری شان یہ ہے اقول لشیء کن فیکون, میری شان یہ ہے, میری اتھارٹی یہ ہے, میری قدرت اور طاقت یہ ہے, جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے, میری طاقت یہ ہے. اب بندہ پوچھتا ہے اے اللہ ہمیں بتانے کا کیا مقصد, ہم تو پہلے سے جانتے ہیں تیری طاقت یہ ہے, تیری شان یہ ہے کہ جب بھی تو کسی شے کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے, ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اطیعنی ما امرتک, اس چیز کو ماننے والا بن جا جو تجھے میں نے حکم دیا ہے, اس چیز پر عمل کرنے والا بن جا جو تجھے میں نے آرڈر دیا ہے, یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ میری مرضی پر چلنے والا بن جا. تو مولا کیا ہوگا اگر تیری مرضی پہ چلوں گا, تو اللہ فرماتا ہے اجعلک لشیء کن فیکون, یہ جو کن کی چابی ہے میں دے ہی تیرے ہاتھ میں دوں گا. پہلے جو میں کہتا تھا وہ ہوتا تھا, جب تو میرا بن جائے گا تو میں تجھے کن کی کرسی پر بیٹھا دوں گا, جب تو جو کہے گا وہ ہونے لگے گا. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے بندے صحیح معنوں میں بن گئے تو ہمارا فیصلہ دنیا دار بیٹھ کر نہیں کریں گے, ہمارا فیصلہ امریکہ میں بیٹھ کر نہیں ہوگا, بلکہ ہمارا فیصلہ اللہ کی تقدیر بنتا ہوا تب اللہ کی طرف سے یہ خود فرمان آئے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کب ہوگا جب بندہ اپنے رب کے لیے جینے لگے گا, اپنے رب کے لیے مرنے لگے گا, اپنی مرضی کو چھوڑے گا, اپنے رب کی مرضی کیا ہے اس پر عمل کرنے لگے گا, تب بندے کو اللہ رب العزت یہ اختیار دے گا کہ اسے صحیح معنوں میں غوث اعظم کا غلام بنائے گا. اور غوث اعظم سننے کے بعد پریشان مت ہویا کریے کہ غوث یعنی مدد کرنے والا, غوث اعظم سب سے بڑی مدد کرنے والا, یہ تو اللہ کی شان ہے, بے شک اللہ کی شان ہے, لیکن اللہ رب العزت کے جو بندے بن جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی ان کمالات سے نواز دیتا ہے. قرآن مجید میں نہ جانے کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان صفتوں کا ذکر اپنے بندوں کے لیے فرمایا جو صفتیں اس نے اپنے لیے استعمال کی ہیں. اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے رؤوف الرحیم استعمال کرتا ہے. جب کوئی بندے کا دل اللہ کی مخلوق کے لیے نرم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحیمی کریمی کی خیرات عطا فرماتا ہے. اسی طرح جب بندہ اللہ کی قدرت میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو عبد القادر بنا دیتا ہے.
اللہ قادر ہے اپنی طاقت کے ساتھ، اور شیخ عبد القادر جیلانی قادر ہے اللہ کی قدرت کی عطا کے ساتھ. تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں. اور جو غوث اعظم کے فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، صرف 11ویں کرنے سے ان کا حق غلامی کا ادا نہیں ہوگا. پہلے ہم اور آپ حرام اور حلال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسا تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ تحفہ ان کی شان کے لائق ہو، ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق ہو. اگر ساری زندگی بہنوں کا حق دبا کر، اپنے بھائیوں کا حق دبا کر، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر کے ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں گے تو ان کی بارگاہ میں سوائے رد کے قبولیت کی امید آپ نہ رکھیے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی